تاکہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ سکے. لیڈیز ایک سائڈ پہ ہو جائیں, جنس آگے آ جائیں. توجہ حاجی صاحب, قریب آ جائیے. توجہ حاجی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن اس الرحیم. وقت ہم لوگ جس جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, اس جگہ کو, اس علاقے کو, اس محلے کو غار ثور والا محلہ کہتے ہیں. غار ثور والا محلہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو سامنے آپ لوگ بڑا پہاڑ دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب, یہ غار ثور کا پہاڑ ہے. ابھی بات سنیے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ زیارت کرتے ہیں. حاجی صاحب دیکھیں, مکہ کے اندر اور بھی پہاڑ بہت تھے. ہم لوگ ان پہاڑوں کی زیارت کے لیے نہیں گئے. اس پہاڑ کی زیارت کے لیے کیوں آئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جاتی ہے, وہ چیز دنیا کی تمام چیزوں سے افضل بن جاتی ہے. بے شک بے شک. آپ نے اکثر علماء سے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے کہا تھا کہ اے حجر اسود, تو بھی ایک عام پتھر تھا, اگر تجھے میرے نبی نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. حاجی صاحب, اس چیز کو سامنے رکھ کے ہم نے زیارت کرنی ہے. زیارت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ گاڑی کے اندر بیٹھ کے آ گئے, ان جگہوں کو, ان مقامات کو دیکھا, واپس چلے گئے. نہیں میرے بھائی, یہاں پہ یہ دیکھنا ہے اللہ کا حکم کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے, نبی کی سنت کیا ہے. پہاڑ آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ لوگوں کی بھیڑ, چہل پہل, آبادی نظر آ رہی ہے. ذرا آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کے اوپر قیام فرمایا ہوگا, وہ کیسا منظر ہوگا. یہ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی نے کس کے لیے برداشت کی؟ آپ کے لیے, میرے لیے, پوری امت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ تکلیفیں برداشت کی. تو گاڑی کے اندر بات یہاں تک پہنچی تھی. جب وہ کھوجی کفار مکہ کو لے کر اس مقام پر پہنچا, جب یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو غار کے اندر سے حضرت ابوبکر ان کی باتوں کو سن رہے تھے, پاؤں کو دیکھ رہے تھے. یہ آج بھی غار اسی طریقے کی موجود ہے. اگر کوئی ہمارا بھائی غار کے اندر جا کے بیٹھتا ہے, اندر بیٹھا ہوا بندہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں توبہ اس کی یہ ایت لے کر آئے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہ جبریل جاؤ, میرے حبیب کو کہو, اپنے ساتھی کو کہیں. اللہ کے نبی کے ساتھی کون تھے غار میں؟ سب بولیں گے. حضرت ابوبکر صدیق. کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. کتنا خوش نصیب حضرت ابوبکر کہ جس کے پاس دونوں جہانوں کے بادشاہ کا پیغام آ رہا ہے. آخری بات حاجی صاحب, دنیا کی ایک مثال دے رہا ہوں, حجت نہیں ہے, صرف مثال کے طور پہ بات سمجھانے کے لیے. اگر آج کل کے موجودہ دور کے اندر کسی منتری, کسی ایم ایل اے, ایم پی کے ساتھ ہمارے تعلقات بن جاتے ہیں, اگر وہ ہمیں صرف یہ دو لفظ کہہ دے, دو الفاظ کہہ دے کہ حاجی صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں, ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. ہم لوگ بڑے فخر سے اپنے رشتہ دار, دوست احباب کے اندر بیٹھ کے کہتے جی میرے تو فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں, مجھے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا خوش نصیب حضرت ابوبکر کہ جس کے پاس دونوں جہانوں کے بادشاہ کا پیغام آ رہا ہے. حاجی صاحب آپ سامنے دیکھیں کہ پہاڑ کے ٹاپ پہ ایک بڑا پتھر, ایک چھوٹا پتھر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. درمیان کے اندر تھوڑا سا گیپ ہے, تھوڑا سا رستہ ہے حاجی صاحب, یہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. وہ جو غار کا حصہ ہے, اس بڑے پتھر کے دوسری جانب 2-4 قدم چلنے کے بعد وہ غار کا مقام ہے کہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا. حاجی صاحب آج کل جو ہمارے حجاج کرام جاتے ہیں پیدل چل کے, جانے آنے میں میکسیمم 3 سے 3.5 گھنٹے لگتے ہیں. آپ لوگوں کی انشاءاللہ آنے والے 1 یا 2 سالوں میں, اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, وہ جو لفٹ والی چیئر ہوتی ہے, وائر والی چیئر, اس کا آگے اسٹیشن بن رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو گاڑی کے اندر دکھائیں گے. جب وہ اسٹیشن بن جائے گا تو پھر اس کے ذریعے سے ہمارے حجاج کرام غار ثور کی زیارت کے لیے جا پائیں گے. سب کہہ دو انشاءاللہ. دعا کرنی ہے, دعا کے بعد انشاءاللہ گاڑی میں